حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ابو طالب کا بارش کی دعا مانگنا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حلیمہ بن عرفتہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ آیا تو اہل مکہ شدید قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ایک روز قریش نے مجاور حرم ابو طالب سے کہا کہ وادیاں خشک ہو گئیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آؤ چلو بارش کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ ابو طالب اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر روانہ ہوئے۔ مطلع صاف اور آفتاب روشن تھا۔ ابو طالب نے بچے کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت خانہ کعبہ سے ملا دی اور اپنی انگلیوں سے بچے کو تھام لیا۔ دفتن افق سے بادل اٹھے اور برسنے لگے۔ اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وادی اور نالے بھر گئے۔ اس موقع پر ابو طالب نے آپ کی ثنا میں حسب ذیل اشعار کہے: وَأَبْيَضْ يَسْتَقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِ ثَمَالَ الْيَنَامِ عِصْمَ لِلْأَدَامِلِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ بادل آپ کے چہرہ انور سے پانی مانگتا ہے اور آپ یتیموں اور بیواؤں کے پناہ گاہ ہیں۔ یلو ذبح الہلاک آل ہاشم فہم عندہ فی نعمتہ وفوادل۔ ہلاک ہونے والے ہاشمیوں کی اولاد آپ کے دامن میں پناہ کی تلاش کرتی ہے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب کے پاس سے یہود کا فرار۔ ابو نعیم نے بسند ابن عون عمر بن سعید سے روایت کی کہ کچھ یہودی ابو طالب کے پاس سامان خریدنے آئے تھے۔ کتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمسنی میں اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ جب یہود کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ خریداری چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ابو طالب نے تعاقب میں ایک شخص کو روانہ کیا اور کہا جب ان تک پہنچ جاؤ تو تالی بجا کر کہنا کہ ہم نے تمہارے طرز عمل میں عجیب بات دیکھی، پھر سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ شخص گیا اور ایسا ہی کیا۔ یہود نے جواب دیا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ اس نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ یہود نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھ لیا۔ ابو لہب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کینہ پیدا ہونے کی ابتدا۔ ابن عساکر نے ابو الرنات سے روایت کی کہ ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان کشتی ہوئی تو ابو لہب نے ابو طالب کو پچھاڑ دیا اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی زلفوں کو پکڑ کر کھینچا۔ ابو لہب نے کہا کہ اے لڑکے، ہم دونوں تمہارے چچا ہیں، پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس لیے کہ میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ابو طالب کی وفات اور آخرت میں ان کا انجام۔ ابن سعد نے عبداللہ بن ثعلبہ بن صغیر سے روایت کی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عبد المطلب کے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ ہمیشہ خیر و برکت میں رہو گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے اور ان کے حکم کی پیروی کرو گے۔ مسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیشہ آپ کی مدافعت کی اور آپ کو ان کی حمایت اور تعاون حاصل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ جہنم کے دہدہ میں ہیں، اگر ان کو نفع نہ ملتا تو وہ جہنم کے درک اسفل میں ہوتے۔ ابن سعد نے کہا کہ ہمیں عفان بن مسلم نے خبر دی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ابو طالب کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے ہر خیر اور کرم کی امید رکھتا ہوں۔ ابن عساکر نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ میرے دل میں ابو طالب کے لیے خیر خواہی ہے، اور جب تک مجھے روکا نہ گیا میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تمام نے اپنی فوائد میں اور ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اپنے ماں، باپ، چچا ابو طالب اور اپنے بھائی جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے شفاعت کروں گا۔ تمام کی اس روایت کی سند میں ولید بن سلمہ ہے جو منکر الحدیث ہے۔ خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں نے ان لوگوں کے لیے استغفار کی ہے، یعنی اپنے والدین، ابو طالب اور رضائی بھائی، امید ہے یہ لوگ پریشان حال نہ ہوں گے۔ خطیب بغدادی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف اور ساقط بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے استغفار کی ممانعت۔ ابن عساکر نے بطریق حسن بن عمارہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر ابو طالب پر گئے تاکہ ان کے لیے استغفار کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآيہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں کے لیے سزاوار اور مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کی مغفرت چاہیں۔ ابو طالب کی کفر کی حالت میں مرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شانہ نے ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں، یعنی ابو طالب وغیرہ کو، اسے راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت پر لے آتا ہے۔ ابو طالب نے قریش کی گستاخی کو روکا۔ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو ایک بدبخت قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی اچھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آ گئیں، وہ مٹی صاف کرتیں اور روتی جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کا مدافعت کرنے والا اور محافظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت بھی تمام نازیبہ اور جاہلانہ رسوم و روایات سے محفوظ رہے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر خانہ کعبہ کے لیے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور تہبند باندھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے تہبند یعنی آزار کو کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ کندھا چھلنے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ رہے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اور آپ نے اسی حالت میں فرمایا، میرا تہبند کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تہبند جب آپ کو دیا تب آپ زمین سے اٹھے۔ اس موقع کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عریاں نہ ہوئے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھتیجا کندھوں پر رکھ کر پتھر لا رہے تھے اور ہم نے تہبند پتھر اور کاندھے کے درمیان رکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور میں پیچھے تھا۔ جو ہی آپ نے تہبند کاندھے پر رکھا کہ زمین پر گر پڑے، میں اٹھانے کو دوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان پر جمی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر تہبند باندھا اور پھر فرمایا، مجھے عریاں ہو کر چلنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے، مگر میں نے اس بات کو اس خوف سے پوشیدہ ہی رکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہ کہیں یا مسروع نہ سمجھیں۔
حاکم بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کی اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہ نواحی پہاڑوں پر سے پتھر لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنگ برداری میں مصروف تھے۔ آپ کا سطر کھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سطر پوشی کیجئے۔ یہ ندائے اولین تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، اور اس سے پہلے یا بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا گیا۔ ابن سعد، ابن عدی اور حاکم نے روایت اور ابو نعیم نے بھی اکرمہ کی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابو طالب چاہے زمزم کی مرمت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم سن تھے تو انہوں نے تہبند اتار کر پتھر کے نیچے شانے پر جسم کو رگڑ سے محفوظ کرنے کے لیے رکھ دیا تو حضور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آنے پر ابو طالب نے پوچھا تو فرمایا سفید لباس میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس نے مجھ سے کہا کہ سطر ڈھکیے۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی نہیں دیکھا۔ ابن راہویہ نے اپنی سند میں، اپنی مسند میں، اور ابن اسحاق، بزار، بیہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو و لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا بجز 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں بھی اللہ تعالی نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کسی نے بتایا شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاؤں نے مجھے بیدار کیا۔ میں اٹھ کر ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا تم اتنے لمبے وقت تک کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھ تاکہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کر لیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسی آواز سنی جیسی کہ میں گزشتہ رات میں سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کو تھپ تھپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سربلند و سرفراز فرمایا۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند متصل اور اس کے تمام راوی عدالت، صداقت اور حفاظت میں معتبر ہیں۔ طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایام جاہلیت میں عورتوں کے کھیل تماشے میں حصہ لیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ میں نے 2 مرتبہ اس کا ارادہ کیا تھا، جس میں ایک مرتبہ تو نیند مجھ پر غالب آ گئی اور دوسری مرتبہ میرے اور ان کے درمیان قومی واقعات کی کہانی حائل ہو گئی۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کو بلایا اور پھر ان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے برادران قریش، اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے سواروں کی ایک جماعت تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم
میری اطلاع پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹی بات نہیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں تمہیں پیش آنے والے عذاب شدید سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا تبالک، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عرب کا ایک کوسنا جو سخت تیش کے وقت مرد بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی تیرے ہاتھ ٹوٹیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے زید بن عامر بن نفیل محد سے جب سنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور کو نادرست کہتے ہیں، تو میں نے کبھی استحان پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ چکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے رسالت سے سرفراز فرمایا۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے کبھی بت کی پرستش کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں۔ پوچھا کبھی شراب پی ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی نہیں، اور فرمایا میں جانتا تھا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کافر ہیں، حالانکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ام ایمن نے کہا کہ بوانا میں ایک بت کدا تھا جہاں قریش سال کے سال جایا کرتے تھے، ابو طالب بھی اپنے خاندان اور قوم کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوانا کی عید میں شرکت کے لیے کہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ ابو طالب آپ پر ناراض بھی ہوئے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پھوپھیاں بھی بہت شدت سے آپ پر ناراض ہوئیں اور شدید خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے برادر زادے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے معبودوں کی بیزاری سے تم پر کوئی آفت نہ آئے، تم آخر کوئی وجہ بتاؤ کہ تم ہمارے قومی تہوار میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اس اصرار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتکدہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے ہی سے جب تک چاہا غائب رکھا اور آپ گھر پر کسی کو نظر نہیں آئے۔ جب چند روز کے بعد آپ واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ پھوپھیوں نے پوچھا، اے برادر زادہ، تم کو یہ کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا، تم ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالے، تمہارے کردار کی نادر و مخصوص خوبیاں ہیں، آخر یہ تو بتاؤ کہ صدمہ پہنچنے کا احساس تم کو کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں صنم کدا میں ایک بت کے قریب گیا تو ایک گوری شکل کے طویل القامت شخص نے زور سے مجھ سے کہا کہ اے محمد، اس کو نہ چھوؤ۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ متذکرہ بالا واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوانا کے تہوار پر کبھی نہ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ جس طرح بوانا میں بتوں کی پرستش اور ان کے سالانہ دیدار کا میلہ ہوتا تھا، اسی طرح عکاس کے مقام پر ایک بازار لگا کرتا تھا جس کو سوق عکاس کہتے تھے۔ یہ بازار ایام جاہلیت میں نوشی، طاقت کے مظاہرے اور شاعری میں مسابقت کے لیے لگتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے بطریق عطا بن ابی رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اصحاف کے قریب کھڑے ہوئے اور ایک ساعت خانہ کعبہ کی دیوار پر نظر ڈال کر لوٹ آئے۔
بھائیوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی کہ آپ لوٹ آئے؟ فرمایا مجھے اس بت کے پاس کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو نعیم و بیہقی نے زید بن حارثہ سے روایت کی کہ تانبے کا ایک بت تھا جس کا نام اصاف یا نائلہ تھا اور جس کو مشرکین طواف کے وقت چھوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں اصاف کے سامنے سے گزرا تو اسے چھوا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونے سے منع فرمایا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف جاری رکھا اور سوچا کہ میں ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھوں کیا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اسے چھوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اس کو چھونے سے تمہیں منع نہیں کیا؟ زید کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے سرفراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، میں نے اسے نہ چھوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مکرم بنایا جس سے آپ مکرم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ امام احمد نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھ سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہمسائے نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے خدیجہ خدا کی قسم میں لات کو کبھی نہ پوجوں گا اور عزا کی کبھی پرستش نہ کروں گا۔ ابو یعلا ابن عدی بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے کسی اجتماع میں تشریف لے گئے تھے، وہاں اپنے دو فرشتوں کو کہتے سنا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں۔ دوسرے نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ان کی نیت استلام اصنام کے قریب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے کسی مذہبی اجتماع میں نہیں گئے۔ ابن اسحاق بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں دیکھا، اپنی قوم کے آگے اونٹ پر سوار تھے، عرفات میں توقف فرمایا اور بس ان کے ساتھ لوٹ آئے۔ یہ توفیق الہی تھی جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ قریش اور چند ان کے ہم مذہب دوسرے لوگ اور دوسرے قبیلوں کے افراد مزدلفہ میں ٹھہرے، وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں۔ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اور بغوی نے معجم میں اور مادروی نے الصحابہ میں ربیعہ بن جرشی سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے قبل عرفات میں کھڑا دیکھا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی توفیق اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ حضور کی بعثت اور اعلان دعوت سے قبل آپ کی تکریم کی جاتی تھی۔ یعقوب بن سفیان اور بیہقی نے ابن شہاب سے روایت کی کہ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں میں نزاع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا کہ میں نصب کروں، چنانچہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ جو شخص اب ہمیں سب سے پہلے نظر آئے وہ اس معاملے میں ہمارا حکم ہوگا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑے، حالانکہ آپ صغیر السن تھے، تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور چاروں کونے مختلف 4 سرداروں سے پکڑوا کر اس کی جگہ پر لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کر اس کو نصب فرما دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی کہ قریش نے عمارت کعبہ کی جو سیلاب سے خراب ہو گئی تھی تجدید کا ارادہ کیا، مگر پرانی دیواروں کو گرانے کی ہمت کسی کو نہ ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے ابتدا کی، اور جب مشاہدہ کر لیا کہ اس پر کوئی آفت نہیں آئی تو پھر انہدام میں سب شریک ہو گئے۔ جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیواریں بنائی تھیں وہاں تک توڑ کر بنیادوں کو سطح تک کھودنے کے بعد چنائی کی۔ لکڑی کی ضرورت کے لیے ساحل جدہ پر رومی جہاز ٹوٹا پڑا تھا، اس کی لکڑی خریدی گئی اور باقوم رومی کو لکڑی کے کام پر مقرر کر دیا گیا۔ باقی تمام کام خود قریش رضاکارانہ طور پر کرتے تھے۔ آخر میں فراہم کردہ سرمایہ ناکافی ہونے کی وجہ سے مجبوراً عمارت کو بنیاد ابراہیمی سے شمال کی جانب 6 گز کم کر دیا گیا۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر مختلف قریشی قبائل اور ان کے سرخیل و سرداروں میں خود غرضی کی بنا پر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا، جس کا انتظام و انسداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حکمت و دانائی سے فرمایا کہ سب کی تسکین ہو گئی اور باہمی جنگ و جدال سے محفوظ رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو نعیم اور ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محمد بن جبیر سے روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کو نصب فرما دیا تو ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دے تاکہ حجر اسود کو مستحکم کر سکیں، مگر حضرت عباس نے منع کر دیا اور خود قریب جا کر پتھر دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحکم کر کے اس کو جما دیا۔ اس پر نجدی نے اعتراض کیا کہ تجربے کار بوڑھے اور قبائل کے دانشور سردار ہوتے ہوئے ایک کم حیثیت نوعمر لڑکے کو اس قدر آگے بڑھا دیا گیا ہے، متنبہ ہو جاؤ، یہ تم پر سبقت کر کے تمہارے اتحاد کو ختم کر دے گا۔ کہا جاتا ہے یہ نجدی شخص کے روپ میں ابلیس ملعون تھا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت داؤد بن حسین سے روایت کی کہ متفقہ طور پر ہر ایک کو اعتراف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں ان سے افضل، اخلاق میں ان سے احسن، میل جول میں ان سے اکرم، رفاقت میں ان سے اچھے، حلم میں ان سے اعظم، امانت و دیانت میں ان سے اصدق اور فحش بری بات کہنے سے بالکل پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں کبھی نہ دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ جنگ و جدال، خصومت اور دشنام ترازی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قوم امین کہتی تھی۔ ابو نعیم نے مجاہد سے روایت کی کہ مجھ سے میرے مولا عبداللہ بن صائب نے حدیث بیان کی کہ میں زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار میں شریک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شریک تجارت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شراکت بہت ہی مفید اور معتبر تھی۔ ابو داؤد، ابو یعلا اور ابن مندہ نے المعرفہ میں، خرائطی نے مکارم اخلاق میں حضرت عبداللہ بن ابی الحما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بعثت خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا اور میرے ذمے کچھ باقی رہ گیا، تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہیں ٹھہریں، میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور بالکل بھول گیا۔ تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا کہ تمہارے سبب مجھے بہت تکلیف پہنچی۔
ابن سعد نے ربیع بن خطیم سے روایت کی کہ قبل اسلام جاہلیت میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرمائے سے تجارت کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لے کر شام پہنچے۔ درخت کے سایہ میں آرام فرمایا۔ وہیں ایک صومعہ تھا جس کا راہب میسرہ کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کرانے کی درخواست کی۔ میسرہ نے کہا اہل حرم اور قریشی ہیں۔ اس کے بعد راہب نے کہا اس درخت کے سائے میں کبھی غیر نبی نے قیام نہیں کیا۔ جب دوپہر ہوئی، سورج سر پر آیا اور دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تو دو فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے دیکھا۔ جب تجارتی کاروبار سے فارغ ہو کر مکہ آئے اور اسباب تجارت کی فروخت کے بعد منافع کا حساب کیا گیا تو وہ غیر معمولی تھا۔ پھر میسرہ نے راہب کی باتیں اور فرشتوں کی سایہ افغنی کا تمام ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ یہ تمام باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بن جائیں۔ بیہقی نے اس حدیث کو ابن اسحاق ہی سے روایت کیا ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے یعلا بن منیہ کی ہمشیرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بھی اہل مکہ عموماً آپ کو الامین ہی کہتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔ دوران سفر بصرہ میں ایک درخت کے زیر سایہ پڑاؤ کیا۔ نتورا راہب نے میسرہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی اور شخص نہیں بیٹھا۔ پھر میسرہ غلام سے راہب نے پوچھا کیا ان کی چشم مبارک میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں، مستقل طور پر سرخی مائل ہیں۔ راہب نے اس علامت کو پا کر کہا کہ وہ نبی ہیں، آخر الانبیاء ہیں۔ شام میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا۔ اس دوران ایک شخص الجھ پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ فرمایا میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی اور میں تجھے بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی قسموں سے اجتناب کر۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کا مشورہ درست ہے۔ پھر اس نے میسرہ سے کہا کہ یقیناً یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ ہمارے علماء نے آسمانی کتابوں میں آپ کے یہ اوصاف پڑھے ہیں اور ہم کو یہ اوصاف بتائے ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور سورج کی تمازت میں اضافہ ہوا تو میسرہ نے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے آپ اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب آپ تجارت سے فارغ ہو کر مکہ واپس تشریف لائے تو اتفاق سے دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کے بالائی حصے پر تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور ان کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھنے کے لیے دو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ افغن ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسری عورتوں کو بھی اس حال کا مشاہدہ کرایا۔ وہ عورتیں بھی حیران رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے اپنے تمام مشاہدات اور رویداد سفر اور تفصیل کے ساتھ سارے حالات اپنی معزز مالکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا غیبی حکم۔
ابن سعد نے بطریق سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مکہ کی عورتوں کے درمیان عید میں اختلاف ہو گیا۔ رجب میں ان کی عید ہوتی تھی۔ وہ عورتیں ایک بت کے روبرو فیصلے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے روبرو مرد کی صورت میں فرشتہ نمودار ہوا اور بآواز بلند ان کو مخاطب کر کے کہا، اے تیمہ کی عورتوں، عنقریب تمہارے شہر میں ایک نبی کی بعثت ہوگی جس کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے ساتھ اسے مبعوث فرمائے گا، تو تم میں جو کوئی استطاعت رکھے اس کی زوجہ بن جائے اور نکاح کر لے۔ یہ سن کر اکثر خواتین اس کو کنکریاں مارنے اور برا بھلا کہنے لگیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سکوت اختیار کی اور ناگواری کا اظہار نہ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ میسرہ سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھیں اور آپ سے بہت متاثر تھیں۔ ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شوہر کی ضرورت تھی۔ اب جو یہ غیبی اشارہ پایا تو انہوں نے اپنی معتمد سہیلی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ابو طالب نے 500 طلائی درہم پر نکاح پڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قبل بعثت۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے از قبیل وحی جو بات سب سے پہلے معرض ظہور میں آئی وہ رویائے صادقہ تھیں۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب کی حالت میں دیکھتے وہ دن میں ظہور میں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی کو پسند کرنے لگے، غار حرا میں تشریف لے جاتے، مسلسل کئی دن اور راتیں وہاں عبادت میں گزار دیتے اور مدت قیام کے لیے کھانا ہمراہ لے جاتے۔ سامان خورد و نوش ختم ہو چکنے پر پہاڑ سے اتر آتے، پھر بیوی صاحبہ توشہ تیار کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں تھے کہ فرشتے نے آ کر کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتے سے کہا، میں انا بقاری یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ چمٹایا یہاں تک کہ مجھے شدید گرفت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ میں نے اس سے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے دوبارہ پکڑا، اپنے ساتھ چمٹایا یہاں تک کہ مجھے شدید گرفت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا، اپنے ساتھ چمٹایا یہاں تک کہ مجھے شدت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو لے کر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی یعنی مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھائی حتیٰ کہ وہ خوف جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری کیفیت بتائی اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔
اس پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز خوف نہ کیجیے، اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بے سہارا نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے، سچی بات فرماتے اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے، حقدار کو اس کا حق دلانے میں امداد فرماتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ عہد جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے اور جس قدر خدا نے چاہا انہوں نے لکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ سے کہا، اے برادر ام، مہربانی کر کے اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ورقہ نے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے بیان کیا۔ ورقہ نے پورے بیان کو بغور سننے کے بعد کہا، یہ وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا یا اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو کوئی بھی ہدایت و اصلاح کا پروگرام لے کر آیا ہے اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کو پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امکان بھر مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ عرصے زندہ نہ رہے اور وفات پا گئے۔ امام احمد اور بیہقی نے بطریق زہری عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی کی مانند روایت کی ہے۔ اس روایت کے آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد عرصے تک سلسلہ وحی بند رہا اور فیرت وحی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا حزن و ملال طاری رہتا۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ چند بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ خود کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، مگر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور خود کو گرانے کا ارادہ فرمایا، معاً حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے اور کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اس ندا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و قرار آ جاتا اور آپ واپس تشریف لے آتے۔ پھر سلسلہ انتظار وہی طویل ہوتا، پھر پہاڑ سے گرنے کا ارادہ فرماتے اور ایسی ہی شہادت آمیز ندا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طمانینت حاصل کر لیتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فطرت وحی یا پہلی اور دوسری وحی کے درمیان وقفے کے بارے میں محدثین حضرات روات کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ حضرات کسی ایک مدت پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کے خیال میں یہ زمانہ 3 سال کا ہے۔ ابن اسحاق کا یہی قول ہے۔ مواہب لدنیہ میں اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلی وحی کے بعد 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام نبوت سے قریب رہے، پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں فرمایا ہے کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ بھینچنے اور چمٹانے کا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزول وحی کے موقع پر ہوا ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے، کیونکہ کسی نبی کے حالات میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے، جیسا کہ ابتدائی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے علاوہ ہر طرف سے توجہ ہٹ جائے اور شدت و سختی کا احساس دے کر اس امر سے آگاہ کرنا ہے کہ جس چیز کا تم پر نزول فرمایا جا رہا ہے وہ تم پر بھاری ذمہ داری ڈالنے والے احکام ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ تخیلات اور وساوس کو رفع کرنا مقصود تھا، کیونکہ تخیل اور وسوسہ مادی اجسام کے عوامل ہیں۔
شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فطریت وحی کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ میں جا رہا تھا، دفتن آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کانپ گیا اور فوراً گھر لوٹ آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، بس اس وقت اللہ تعالی نے سورۃ المدثر کی یہ آیات نازل فرمائیں: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس کے بعد مسلسل نزول وحی ہونے لگا۔ امام احمد بن حنبل اور یعقوب بن سفیان اپنی اپنی تصانیف میں اور ابن سعد و بہقی نے شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ 3 سال تک اسرافیل علیہ السلام رہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کلمے اور کوئی چیز سکھاتے تھے، قرآن نازل نہیں ہوتا تھا۔ جب 3 سال گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں قرآن نازل ہوا۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ ابو نعیم نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رویائے صادقہ عطا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے ویسا ہی حقیقت میں ظہور پذیر ہوتا۔ ابو نعیم نے علقمہ بن قیس سے روایت کی کہ جو چیز سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو ودیت ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ جب ان کے دل متحمل ہو جاتے تو وحی نازل ہوتی۔ بہقی اور ابو نعیم نے بطریق موسیٰ بن عقبہ ابن شہاب سے روایت کی کہ انہوں نے یہ روایت کی کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویائے دکھائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے اٹھ کر آئے مگر پھر واپس ہوئے اور ان کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا پیٹ چاک کیا گیا ہے اور پھر صاف کر کے اسے غسل دیا گیا ہے، اس کے بعد درست کر کے حالت سابقہ کی مانند کر دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا یہ اچھا خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ظاہری طور پر یعنی بے حجابانہ صورت میں آئے، انہوں نے آپ کو ایک عجیب و غریب عزت بخش مسند پر بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے در نوک یعنی ریشمی جھالر والے فرش پر بٹھایا، اس فرش میں موتی اور یاقوت جڑے تھے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بشارت رسالت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا کہ کیسے پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الی قولہ ما لم یعلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت سے سرفراز ہو کر واپس لوٹے۔ راہ کے شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جس خواب کے بارے میں میں نے تم سے ذکر کیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ بلا حجاب میرے روبرو منصب رسالت لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی ہی فرمائے گا، مبارک ہو کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عتبہ کے غلام کے
پاس آئیں جن کا نام عداس اور مذہباً نصرانی تھا۔ خاتون اعظم زوجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عداس، میں تجھے خدا کو یاد دلاتی ہوں، یعنی قسم دیتی ہوں، مجھے بتا کیا تیرے پاس جبرائیل علیہ السلام کا علم ہے؟ عداس نے جواب میں کہا، قدوس قدوس، جبرائیل علیہ السلام کی یہ شان نہیں کہ بت پرستوں کے علاقے میں اس کا ذکر کیا جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ علم تجھے ہے وہ بے کم و کاست میرے سامنے بیان کر دے۔ عداس نے کہنا شروع کیا، بلا شبہ وہ خداوند تعالی اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان امین ہے، اور وہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا خلوت نشین ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واپس آ گئیں اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور سارے حالات اور پیش آمدہ عجائبات کو بیان کیا، جن کو بغور سننے کے بعد ورقہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر ہی وہ نبی ہوں جن کا انتظار اہل کتاب کر رہے ہیں اور جن کا مذکور وہ کتب سماوی توریت و انجیل میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے اللہ کی عظمت و جلال کی قسم کھا کر کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت پہنچا اور میں بقید حیات ہوا تو اطاعت کروں گا اور مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر نیک دل ورقہ نے وفات پائی۔ بیہقی اور ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ حضرت عروہ بن زبیر سے مذکورہ بالا واقعہ کی مانند روایت کی ہے، جس کے شروع میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ایک آدمی آپ کے مکان کی چھت پر آیا اور اس نے ایک ایک کڑی نکالی۔ جب سوراخ ہو گیا تو اس نے چاندی کی ایک سیڑھی لگائی اور اس کے ذریعے وہ شخص آپ کے پاس اترے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو مدد کے لیے پکاروں تو اس نے بات کرنے سے روک دیا۔ پھر ایک شخص میرے سرہانے اور دوسرا پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کے اپنا ہاتھ میرے پہلو میں داخل کیا اور میری 2 پسلیاں نکال لیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ میں داخل کیا تو اس نے میرے قلب کو نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مرد صالح کا کس قدر اچھا دل ہے۔ پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر وہ دونوں پسلیاں لگا دیں۔ اس کے بعد وہ دونوں اوپر چلے گئے اور سیڑھی اٹھا لی۔ جب میں بیدار ہوا تو چھت اپنے حال پر تھی۔ میں خواب کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی ہی فرمائے گا۔ پھر میں ان کے پاس سے باہر گیا اور پھر لوٹ کر آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مزید بتایا کہ اس نے تو میرا پیٹ چاک کیا، پھر غسل اور صفائی کے بعد اس کو درست کر دیا۔ روایت مذکورہ بالا کی مانند یہ معلقی روایت بھی ہے، البتہ آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے چشمہ جاری کیا اور وضو کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر وضو کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے 2 سجدے کیے۔ سمت قبلہ خانہ کعبہ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ ابو نعیم نے تیسری سند سے بروایت زہری حضرت عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی روایت کو اضافہ آخری کے ساتھ بیان کیا ہے۔